زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما. رواه ابو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، میں آپ کے سامنے اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، جو ہمارے یہاں 5 وقتوں کے اندر دی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں کچھ فضائل میں آپ کو بتلا دوں. سوچیں. نماز کی فرضیت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج ہی کی رات میں ہو گئی تھی. اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک انداز سے مسجد میں آ جاتے تھے. صحابہ یہ کہ بھی یہ ظہر کا وقت ہو رہا ہے آ جاتے تھے، عصر کا وقت ہو رہا ہے آ جاتے. اس میں کچھ لوگ پہلے آ جاتے، کچھ لوگ عین وقت پر آتے. بڑا حرج ہو جاتا تھا. مدینہ منورہ آ کر اس میں دین بدین اسلام پھیلنے لگا اور صحابہ کی تعداد بڑھنے لگی. تو پھر مشورہ ہوا کہ کوئی ایسی نشانی ہو کہ جس کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں بلایا جائے وقت پر. مشورے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حاضر تھے. کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آگ سلگا دی جائے، تو آگ سلگنے کی بنا پر لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بھئی وقت ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوسری قوموں کی نشانی ہے، پارسیوں کی، آتش پرستوں کی. کسی نے کہا کہ ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے، تو اللہ کے رسول تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی چلو وہ کر دیا جائے، تو جو لوگ دیکھنے والے ہیں اور دیکھیں ان کو دکھے گا. جو نابینا ہے یا جو اپنی مشغولی کی بنا پر نہ دیکھ سکے تو ان کو کیسے معلوم ہوگا. کسی نے کہا کہ نرسنگا بجایا جائے، یعنی جو ہمارے یہاں وہ تمبورا جیسا ہوتا ہے نا، ایسے بجاتے ہیں انگلیوں کے ذریعے، ایسا بجا دیا جائے زور زور سے نرسنگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو یہودیوں کی نشانی. کسی نے یہ رائے دی کہ
ناقوس بجا دیا جائے۔ ناقوس اس زمانے میں بڑی لکڑی کو چھوٹی لکڑی پر زور زور سے مار کر آواز کرتے تھے، ایسا کر دیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عیسائیوں کی نشانی ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت کبھی بھی اختیار نہیں کی، بلکہ میں نے ابھی 2 ہفتے پہلے روزے کے بارے میں کہا تھا محرم کے کہ یہود محرم کی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 9-10 کا روزہ رکھوں گا، اس کے ساتھ ایک روزہ ملا لوں گا تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ جب عبادات میں ان کی مشابہت قبول نہیں ہے تو ہمارے رہن سہن میں، کپڑوں میں، بالوں میں جو خالص ان کا طریقہ ہے کیسے برداشت کیا جائے گا؟ بہرحال اذان کے بارے میں مشورہ ہوا تھا، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کوئی بات طے نہ ہو پائی۔ اسی فکر میں صحابہ الگ ہوئے۔ اس موقع پر یا انہی دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو محلے گھما دیا جائے اور وہ اعلان کر دیں کہ الصلاۃ جامعۃ، نماز ہونے والی ہے، چلو نماز ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک مشورہ تھا، لیکن کیا بات ہے، یہ بند کرو، بند، وہاں سے دیکھو، آگے پیچھے کرو تھوڑا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشورہ طے نہ ہونے پایا اور صحابہ اسی فکر میں وہاں سے الگ ہوئے۔ جب اسی فکر میں الگ ہوئے ہیں صحابہ، ہر ایک کو، اس میں ایک صحابی تھے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ، بڑی فکر مندی کے ساتھ وہاں سے الگ ہوئے۔ انہوں نے خواب دیکھا رات میں کہ 2 آدمی جا رہے ہیں، اصل میں 2 فرشتے تھے۔ انہی دنوں میں کچھ دنوں کے بعد خواب دیکھا ہوگا کہ 2 آدمی جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ناقوس ہے، یعنی بڑی لکڑی اور چھوٹی لکڑی ہے۔ تو اس صحابی نے خواب میں فرمایا ان کو کہ ارے مجھے یہ بیچ دو، کیا کرو گے آپ؟ کہا کہ ہمارے اذان کے لیے ضرورت ہے، اس لیے ناقوس بجانے کی۔ حالانکہ طے نہیں ہوا تھا، لیکن خواب میں وہ بات کر رہے ہیں۔ تو ان آدمی نے کہا، اس آدمی نے خواب میں، کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ کہا بتائیے۔ کہا اس طرح کہی اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح پوری کی پوری اذان ان کو بتلائی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ کی خواب میں۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک فکر لاحق تھی، دامنگیر تھی کہ کوئی ایسی بات ابھی قطعی طے نہیں ہوئی تھی۔ صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی تشریف لائے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے فجر سے پہلے ہی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا واقعہ بتلا دیا کہ میں نے یہی خواب دیکھا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور اس طرح ایک آدمی اذان دیتا ہے وغیرہ وغیرہ بتلایا۔ جس کے کلمات یہ ہیں، تو پھر ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا کلمۃ حق، یہ حق کلمے ہیں۔ تم حضرت بلال کو اذان سکھلاؤ، وہ کھڑے رہیں گے، وہ اذان دیں گے، اور تم ان کو القاء، یعنی ان کے سامنے بولتے رہنا، وہ اذان دیتے رہ جائیں گے۔ اب حضرت بلال کو کیوں کہا ایسا؟
فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، وہ تم سے زیادہ بڑی آواز والے، بلند آواز والے۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی مدینے کی فضا میں کہ حضرت عمر دوڑتے ہوئے آئے، اپنی لنگی برابر کرتے ہوئے، سوئے ہوئے تھے وہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی یہی کلمہ، یہی بات خواب میں دیکھی، 13 صحابہ نے یہ دیکھا تھا خواب میں، لیکن عبداللہ ابن زید کے تقدیر میں تھا کہ وہ انہوں نے پہلے آ کر خواب بتلایا۔ یہ اذان کی ابتدا ہے۔ اذان کی ابتدا میں 4 کلمے کہے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس میں گویا کہ اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے کہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ دنیا میں اگر کوئی چیز ہے، کوئی طاقت کوئی ہے دنیا میں، دیکھیے، اور 4 مرتبہ کہا گیا، دیکھیے یہ دنیا کے اندر 4 قسم کے عنصر پائے جاتے ہیں جو بڑے طاقتور ہیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ آگ کی طاقت دیکھیں، ہم نے کہاں دیکھی آگ کی طاقت؟ آگ کی طاقت دیکھیں تو بڑے بڑے جنگل صاف کر دیتی ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے برطانیہ کے ایک علاقے میں لگی تھی آگ، تو بجھانے کے لیے کیا قاصر تھے۔ کچھ دنوں پہلے، اس سے کچھ سالوں پہلے ہم نے اخباروں میں پڑھا تھا کہ آسٹریلیا کے اندر ایک آگ لگی تو مہینوں تک چلی۔ وہ تو حق تعالی شان و قادر ہے اس کو بجھانے پر، ورنہ دنیا کی طاقت بعض مرتبہ کیا ہو جاتی ہے، عاجز ہو جاتی ہے۔ آگ ایسی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ رشیا کے اندر ایک تیل کے کنویں کے اوپر کچھ آگ لگ گئی، تو بہت کوشش کی تو بجھ نہیں پائی۔ تو پھر رشیا نے یہ اعلان کیا کہ جو اس آگ کو بجھائے گا اس کو آدھا تیل دے دیا جائے گا۔ دنیا کی آگ کی طاقت یہ ہے، پانی کر دیتا ہے۔ آگ لوہے کو آپ نہیں دیکھتے، موم بنا دیتی ہے، کتنا مضبوط ہے۔ اسی طرح پانی کی طاقت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گلاس پانی ہم پی لیتے ہیں سب کچھ، لیکن پانی کی جب طاقت ہوتی ہے تو اس کے سامنے بڑے بڑے کیا ہو جاتے ہیں۔ جہاز بھی ایک ہوا کے پتوں کی طرح چلتے ہیں۔ کچھ سال پہلے مجھے یاد ہے، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، سونامی آیا تھا دنیا کے ساحلی کناروں پر، یعنی سمندری کناروں پر۔ تو اس وقت میں بڑے بڑے سمندر کی جو موج ہوتی ہے، تو سمندر کی موجوں کا جو طوفان آیا تھا تو بڑے بڑے جہاز آبادیوں میں آ گئے تھے، اس کو لے جانا کیسا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ ایسی طاقت ہوتی ہے۔ جب سمندر میں آپ جانتے ہیں 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے، اس چاند میں بڑی موجیں آتی ہے۔ اگر وہ موج سمندری جو جہاز ہوتے ہیں 60 کے زاویے پر ہوتی ہے، یہ جو ہمارے یہاں جو معیار آتا ہے 360 کل زاویے ہیں، تو 60 کے زاویے یعنی اس کے کونے پر ایسے ہوا کو اچھالتی ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو تو جہاز کو بھی پلٹا دیتی ہے، وہ پورے کے پورے بڑے بڑے جہاز پلٹا دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کچھ ہی دن پہلے آیا تھا کہ ان کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا پانی کا، پوری دنیا کے سارے گھر کو تہس نہس کر دیا تھا، اس زمانے کی جتنی بھی سب کو ڈبو دیا تھا۔ صرف جو حضرت نوح کی کشتی میں تھے اسی جگہ کے، اسی کو صرف کیا ہے، وہی بچے تھے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نوح کی جو کشتی تھی، بہت سے دنیا کے لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں، ایک دعویٰ یہ بھی کہ ہندوستان میں وہ کشتی رکی تھی ایک جگہ پر۔ تو پانی کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ اسی طریقے سے ہوا کی طاقت، جب ہوا کا طوفان آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں یا چھتیں اڑا دیتا ہے۔ زیادہ ہوتا ہے تو کیا کوئی آدمی اگر کھڑا ہو تو اس کا
سائنس سے کہتی ہے کہ اس کو چاہیے کہ زمین پر لیٹ جائے الٹا، اس لیے جو زمین پر لیٹا ہوا تو زمین کی طاقت اس کو روکے رکھتی ہے، ورنہ کھڑا ہو تو آدمی کو بھی وہ اڑا دیتی ہے۔ امریکہ میں ایک مرتبہ طوفان آیا تھا، ایسا بہت بڑا طوفان آیا تھا ہوا کا، تو اس وقت میں جو ہوا چلی تھی تو وہ ہوا ایک گاڑی کو اٹھا کر لے گئی، ایک گاڑی کو اڑایا، تقریباً وہ گاڑی اس سے 300 کلومیٹر دور جا کر گری، اور وہ تو معلوم کیسے ہوا کہ جس وقت طوفان آیا تھا اس سے پہلے اس کے اوپر ایک رسید کٹی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ یہ گاڑی اس وقت یہاں تھی اور یہاں کیسے آ گئی۔ اس لیے عزیز و دوستو، ہوا کی طاقت بہت بڑی ہے، مٹی کی طاقت یہ اس سے زیادہ بڑی ہے۔ آپ دیکھیے جب زلزلے آتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں کیسے ہو جاتی ہے، زمین دوز ہو جاتی ہے، اندر چلی جاتی ہے۔ پانی کی طاقت ہم نے سورت کے طوفان میں دیکھی تھی، آج سے چند سال پہلے، کہ بڑی بڑی بلڈنگیں ایسے گری ہوئی ہیں، گویا کہ ایسے گری ہوئی ہیں، کچھ سب تہس نہس۔ اور اس کے اندر بھی زلزلے کے اندر، کچھ کا زلزلہ ہمارے یہاں 2001 میں آیا تھا، وہ جو لوگ وہاں گئے تھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں اندر زمین کے اندر چلی جاتی ہیں، کسی قسم کی کوئی اس کو بچانے والا یا روکنے والا نہیں، زمین کی وہ طاقت ہو جاتی ہے، زمین میں بڑی بڑی دراریں پڑ جاتی ہے، اللہ چاہے تو کیا ہے اس کو ہی کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو پور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے عزیز و دوستو، اس میں گویا کہ 4 مرتبہ حق تعالی شانہ کا کیا ہے، تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گویا کہ اس میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ جتنی بھی طاقت ہے، اگر ہوا کے اندر طاقت ہے، اس سے بڑی زیادہ عظمت اللہ کی ذات میں ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے اس سے عظیم ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جو پانی سے عظیم ہے، اللہ یہ جو طاقتیں پائی جاتی ہے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال یہ اذان کی ابتدا ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، گویا کہ اللہ اکبر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی عظمت آنکھ کے سامنے بہت بڑی ہے، اللہ اکبر، اللہ کی عظمت پانی کے سامنے بہت بڑی ہے، اللہ اکبر گویا کہ ہوا کے سامنے بہت بڑی ہے، مٹی کے سامنے بہت بڑی ہے اللہ کی ذات۔ اسی لیے کسی کوئی چیز جھکنے کے لائق ہے، اللہ ہی کی ذات ہے۔ ذرا پروردگار کی اتنی عظمت ہے تو اس عظمت کا خیال کریں کہ دین میں منادی 5 مرتبہ اللہ اکبر 20 مرتبہ شروع میں اور 2 مرتبہ اخیر میں پڑھتا ہے، کل 30 مرتبہ پڑھتا ہے اور اعلان کرتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ آئیے مسجد کی طرف، آئیے کیا اللہ نماز کی طرف، آئیے کامیابی کی طرف۔ اگر دنیا کا کوئی بادشاہ کسی کو کہہ دے کہ آئیے ہمارے گھر ہم سے کچھ آپ بات کر لیں، اگر وہ نہ چاہیں تو بادشاہ کے غصے کا کیا عالم ہوگا، بادشاہ کے غصے کا کیا عالم ہوگا کہ ہماری دعوت پر بھی نہیں آتا۔ اور منادی دن میں 5 مرتبہ کل 30 مرتبہ اللہ اکبر اور حی علی الصلاح حی علی الصلاح یہ 10 مرتبہ بولتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم مسجد میں نہ جائیں تو اللہ کی کیا ہے، اور ہمیں مسجد میں جا کر کل کتنے سجدے کرنا ہے، کل 40 سجدے کی دعوت دی جاتی ہے، 17 نمازیں رکعتیں فرض ہیں اور 3 رکعت ہمارے اوپر واجب ہے، کم سے کم اتنا کرنا ہے۔ 40 سجدوں کو لیے بلایا جاتا ہے، جو آدمی 40 سجدے روزانہ نہیں کرتا اس پر اللہ کا غضب کا کیا حال ہوگا۔ جب شیطان نے 1 سجدے کا انکار کر دیا تو جو 7000 سال کا عبادت گاہ
عبادت گزار تھا، اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا، اپنی بارگاہ سے بھگا دیا، ہمیشہ کے لیے ملعون کر دیا۔ تو دن میں 5 مرتبہ منادی پکارتا ہے اللہ اکبر کہہ کر، اور ہم اس کی دعوت کو قبول نہ کریں، مسجد میں نہ جائیں، نماز نہ پڑھیں، تو اللہ کا غصے کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنے نبی کے صدقے میں رحم و کرم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے کہ تم سے توبہ کر لو، ہماری درگاہ میں باب آ جاؤ۔ اللہ کا تحمل، حلم، اللہ کا وقار، یہ ہمیں کیا ہے؟ بچا رہا ہے، ورنہ اللہ کا غصہ بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے عزیز و دوستو، اذان کی جو عظمت ہے بہت بڑی عظمت ہے، اور اذان کی فضیلت بھی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی کیا فضیلت، اذان دینے والے کی کیا فضیلت۔ اذان دینے والے کی فضیلت یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤذن یغفر له مدى صوتی، مؤذن کی آواز جہاں جاتی ہے اتنی مقدار اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ اگر اس مؤذن کے گناہ، چھوٹے گناہ، اس کی پوری فضا میں بھر دیے جائیں، فضا تو زمین سے آسمان تک، اتنے اگر گناہ ہو وہ بھی اس کے معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں اس مؤذن کی برکت سے اس علاقے میں رہنے والے جو گنہگار ہیں ان تمام کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ اذان کی فضیلت ہے بھائی۔ اذان کی اگر یہ فضیلت ہے تو اذان دینے والے کے لیے کیا؟ جب اذان کہی جائیں تو چونکہ ہر آدمی تو اذان نہیں دے سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، تم جب مؤذن کو سنو تو تم بھی وہی کہو جو وہ کہہ رہا ہے۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، اور پھر اس کے بعد اخیر میں حدیث میں آتا ہے جب حی علی الصلاۃ پر آئے تو چونکہ حی علی الصلاۃ کا مطلب یہ ہے آؤ تم نماز کے لیے، اگر آپ وہی جواب دیں مطلب کیا ہوا؟ آؤ تم نماز کے لیے، یہ تو ایک قسم کا مذاق ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھو تاکہ شیطان تمہیں جو اذان کی تم نے اذان کے اوپر لبیک کہا ہے اور اس کا جو جواب دیا ہے تو اس کے تقاضوں پر عمل کرنے سے مانے نہ بنے۔ اور جو آدمی اذان اس طرح پڑھتا ہے تو اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر تم درود بھیجو، فإنه من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا، جو میرے اوپر ایک درود بھیجتا ہے حق تعالی شان اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے وسیلہ مانگو۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس کے اندر وسیلہ کا تم میرے لیے وسیلہ مانگو، اگر جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا جنت میں ایک مقام ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو ملنے والا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ مقام مجھے ملے گا، تو تم میرے لیے مانگو، جو میرے لیے مانگے گا تو اس کے لیے کل قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی، اور اللہ کے رسول کی شفاعت اگر مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے عزیز و دوستو ان اذان کے وقت کی بڑی قدر کریں، اذان میں بڑی برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول کے 4 مؤذن تھے، حضرت بلال جن کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، حضرت ابو محذورہ کا واقعہ سنا کر مختصر طور پر، یہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے مؤذن تھے۔ ان کا مختصر سا واقعہ، اللہ کے رسول طائف سے واپس آ رہے تھے اور اس کے بعد یا ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا یا جا رہے تھے، اور ابو محذورہ چھوٹے بچے تھے 12-13 سال کے یا اس سے کچھ کم و بیش ہوں گے، ان کی پوری پارٹی جو ابھی ایمان نہیں لائی تھی سب پیچھے پیچھے گئے کیا ہو رہا ہے دیکھیں۔ تو حضرت ابو محذورہ بھی ان میں تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مؤذن نے جب اذان دی تو ان لوگوں نے بھی اس کی نقل اتاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے سنا کہ کچھ بچے وہاں اذان دے رہے ہیں، تو آپ پکڑ کر لے آؤ، پکڑ کر لائے گئے سب کے سب۔ تو سب کے اذان کس نے بھائی ابھی کون زور زور سے پڑھ رہا تھا؟ کہا کہ یہ ابو محذورہ کا نام لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پکڑی، کہا اذان دو، پڑھو۔
ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو وہ اذان دینے لگے، پھر جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اوپر آئے تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ایمان تو نہیں لائے تھے، یہ تو شہادت دینے کی بات ہے، تو وہ دھیرے سے بولنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، زور دھیرے سے۔ اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ سے بولتے ہو، زور سے پڑھو، زور سے پڑھو۔ انہوں نے زور سے دی اذان اور پوری کی پوری۔ اب بھئی یہ نبی کا یہ تھا، نبی کی نظر پڑ گئی تھی ان کے اوپر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ جائے، اگر اللہ کا کرم ہو جائے تو ایسی نقل کرنے والے کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ ہدایت دے دی انہوں نے، ان کو اللہ نے۔ پھر کہا کہ اللہ کے رسول اب میں جاؤں کہاں؟ کہا جاؤ تم مکے کے مؤذن ہو۔ ان کو مکہ کا مؤذن بنا دیا، یہ نقل۔ اور اللہ کو اگر نقل کرنے والے کی نقل پسند آ جائے تو یہ، اور اللہ کے ہاں معمولی کبریائی اگر تکبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 سال کا 7,000 سال عبادت گزار کرنے والا شیطان کو اپنا ایک سجدہ نہ کرنے کی بنا پر اللہ کیا ہے بارگاہ سے بھگا دیتا ہے۔ بلعم بن باعورہ تھا ایک، بنو اسرائیل میں بہت بڑا عبادت گزار، 400 سال اللہ کی عبادت کی، لیکن اللہ چاہے تو اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس نے اپنی خواہشات کے مطابق بنو اسرائیل کو مشورہ دیا اور غلط مشورے دیے، اللہ نے اس کو کیا اپنی بارگاہ سے بھگا دیا، اس کی زبان باہر نکل گئی اور اندر نہ جا سکی۔ اور اللہ نے خالد بن ولید، جن کے ذریعے اللہ جو بت پرستی کے بہت بڑے لیڈر تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ غزوہ احد میں انہی کی وجہ سے مسلمانوں کو جو نقصان ہوا تھا وہ ہوا تھا۔ اس لیے بھائی ڈرتے بھی رہنا چاہیے، اور اذان کے منادی کی قدر کرو۔ ایک سجدے کی بنا پر اللہ بارگاہ سے ہٹا سکتا ہے، تو 40 سجدہ نہ کرنے کی بنا پر حق تعالی شانو روزانہ میں نماز سے اذان دینے والے کی اذان اگر قبول نہیں کریں گے تو وہ 40 سجدوں کا ہم انکار کرتے ہیں، جو 20 رکعت فرض کا میں کہہ رہا ہوں، تو اس کے اوپر اللہ کا غصہ کتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرمائے اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔